کی وحدانیت پر، اللہ کے اکیلے ہونے پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے ایسا مضبوط عقیدہ ہو، دنیا اوپر نیچے ہو جائے، آسمان زمین اوپر نیچے ہو جائے، ہمیں اس پر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، آمنو ایمان لے کر آؤ، باللہ اللہ پر، اور رسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ جو نازل فرمائے اللہ نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اس کتاب پر ایمان لاؤ جو نازل فرمائی اللہ نے اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ جو شخص انکار کرتا ہے اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کے آسمانی کتب کا، ورسولہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کا، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا تحقیق و گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور جا پڑا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ثم کفروا پھر کفر اختیار کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لے آیا، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے گئے، لم یکن اللہ تعالیٰ لیغفر لهم اللہ تعالیٰ نہیں بخش دے گے ان کے گناہوں کو، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ان کی رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 136 اور 137 ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں عجیب انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو قابل غور بھی ہے اور قابل تعجب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں، پھر کہا آمنو ایمان لے کر آؤ، ایمان والوں ایمان لے کر آؤ۔ یہ تحصیل حاصل ہے۔ تحصیل حاصل کا یہ معنی ہے کہ جب اللہ کہتے ایمان والوں تو ایمان ہے، پھر کیوں کہا آمنو ایمان لے کر آؤ؟ اس کا حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جو تمہارا ایمان ہے یہ زبانی دعویٰ ہے، حقیقت میں ایمان لے کر آؤ، آمنو ایمان لے کر آؤ۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے آمنو آمنو ایمان والوں ایمان کی تجدید کرو، تجدیدو بھی ایمانکم اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب بھی صبح اٹھ جاؤ ضرور بھی ضرور ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھ کر ایمان کی تجدید کیا کرو۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میرے زمانے میں لوگوں کے اقوال اور افعال کو دیکھ کر خطرہ ہے کہیں ایمان خراب نہ ہو، تجدید ایمان کر لیا کرو۔ حضرت تھانوی کا زمانہ تو بہت پہلے کا تھا، آج سے 90 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو یہ انتہائی ضروری ہے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ ایمان والوں جو زبانی دعویٰ کرتے ہو آمنو حقیقت میں ایمان لے کر آؤ۔ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کو دعوت دیتے ہیں تو ہمارے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ایمان والوں کو دعوت دے رہے، جب تم کافروں کو دعوت دے دو تو اس کے اوپر ایک عالم دین نے یہی آیت جواب میں پیش کیا تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آمنو آمنو ایمان والوں ایمان لے کر آؤ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو دعوت ایمان اور دعوت عمل دینا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ کس چیز پر ایمان لائے؟ وہ وہی چیز ہے جو آپ لوگوں نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھا ہے، باللہ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، اس کتاب پر جو اس رسول پر نازل ہے، اس کتابوں پر جو اس سے قبل نازل ہوئی ہے۔ یہاں ایک ہی بات کہنے کا ہے، وہ یہ ہے ہمارا جو کتاب ہے قرآن مقدس یہ نزل ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں وہ انزل ہے۔ یہ عربی گرامر ہے، عربی لینگویج کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ نزل کا معنی ہے تدریجاً، وقتاً فوقتاً قرآن نازل ہوا۔ اللہ فرماتے اس کتاب پر ایمان لاؤ جو 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل ہوا۔ انزل من قبل باقی کتابوں کے بارے میں نزل نہیں فرمایا، انزل فرمایا۔ وہ ایک ساتھ دفعۃ واحدہ، ایک ساتھ تورات ایک جگہ ملی،
زبور ایک جگہ ملی، انجیل ایک جگہ ملی، قرآن 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا ملا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پر ایمان۔ یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے جو سمجھنے کی ہے، ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز پر بھی عمل نہیں کریں گے، یہ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور قرآن کے علاوہ کسی چیز پر عمل کریں گے تو کفر کہلائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بجھا رہے تھے، ایک آدمی انجیل پڑھ رہا تھا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر دوبارہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو انجیل پڑھ رہا ہے تو میں تجھے کوڑے مار دوں گا، قرآن کے ہوتے ہوئے انجیل کیوں پڑھتا ہے؟ بہرحال ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا یعنی رب کا اور اس کے فرشتوں کا، کتب کا، رسولوں کا، قیامت کا یعنی ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا جو انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، اور گمراہ آدمی جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر اس کو بھی بیان فرما دیا۔ اگلے آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حالت دنیا کے اندر رہنے والے کفار اور مشرکین کی ایک صورتحال کو بیان فرمایا۔ ان الذین آمنوا، کچھ لوگ ایسے ایمان لاتے ہیں پھر کفر ثم کفروا، پھر کفر کیا۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، پھر دیکھا کہ بچڑا مل گیا، پھر کافر ہو گئے۔ یا حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے کر آیا، ثم کفروا، پھر حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت موسیٰ کا انکار کر گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کفر کے بعد انہوں نے کفر کے اندر اور زیادتی کی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اور کفر کے اندر زیادتی کی۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ وقالت المشرکین ملائکۃ ابن اللہ۔ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سارے قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کفر کے اندر تجاوز کر دیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، یہ نتیجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ایمان کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، تبدیلیاں کرتا ہے، اس کے لیے نہ مغفرت ہے اور نہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ یہی قرآن کا ٹھوس فیصلہ ہے۔ دونوں آیاتوں کے اندر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف ایمان کی پختگی، عقیدے کی مضبوطی، عمل کے اندر خوبصورتی، ان چیزوں کا جو ہے ہمیں دعوت فکر ہے۔ یاد رکھیے کوئی ایک عمل بھی اس وقت قابل قبول نہیں ہے جب تک عقیدے میں مضبوطی نہ ہو۔ عقیدہ ایسا مضبوط ہو دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے اکیلے ہونے پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے ایسا مضبوط عقیدہ ہو، دنیا اوپر نیچے ہو جائے، آسمان زمین اوپر نیچے ہو جائے، ہمیں اس پر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ یہی آیتوں کا مقصد ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔